السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر یاسین مسعود ملک ہے اور آج جس مسئلے کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے چیسٹ پین یعنی کہ سینے کا درد۔ خاصا خوف و ہراس پایا جاتا ہے ہمارے عام عوام میں اس مسئلے کو لے کر، اور اس کی وجہ ہے سینے میں ہونے والی درد اور ہارٹ اٹیک کا آپس میں تعلق۔ لیکن کیا سینے میں ہونے والی ہر درد ہارٹ اٹیک ہی کی وجہ سے ہوتی ہے؟ یا اگر آپ کو سینے میں درد ہو رہی ہے اور ساتھ میں کچھ گھبراہٹ بھی ہو رہی ہے، پسینے آ رہے ہیں، الٹی ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے، الٹی کا دل ہو رہا ہے، تو کیا آپ کو ہارٹ اٹیک ہی ہو رہا ہے یا یہ کوئی اور معاملہ ہے؟ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم وہ مختلف وجوہات جان سکیں جن کی وجہ سے سینے میں درد ہوتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ اکثر مریض ہمارے پاس ایمرجنسی میں آتے ہیں اس شکایت کے ساتھ کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے سینے میں درد ہو رہی ہے، ہمارا دل گھبرا رہا ہے، ہمیں ابھی کچھ ہو جائے گا۔ یہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ جو اٹینڈنٹس ہوتے ہیں وہ تو ڈاکٹر کے کان میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اینو ہلکا جہا اٹیک ہو گیا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کا معائنہ کرتے ہیں، بظاہر اس میں دل کے دورے کی علامات نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ مریض بھی کسی طرح یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ اس کو دل کا دورہ نہیں پڑا، کیونکہ اس کی تو ٹریننگ اور اس کی تو مائنڈ سیٹ ہی کچھ ایسا بنا ہوتا ہے کہ جی سینے میں درد ہوئی مطلب ہارٹ اٹیک شروع ہو گیا مجھے۔ تو ڈاکٹر کو بہت سی چیزیں معلوم ہونے کے بعد بھی اس کی ای سی جی کرانی پڑتی ہے۔ ای سی جی ٹھیک آنے پر بھی جب مریض اپنی علامات کا ذکر کرتا ہے تو پھر اس کی ایکو کروائی جاتی ہے۔ بلاخر سٹیپ بائی سٹیپ جب اس کی ای سی جی، ایکو، ٹروپونن آئی اور ٹروپونن ٹی ٹیسٹ کروانے کے بعد بھی جب آپ کے پاس اور ٹروپ ٹیسٹ کروانے کے بعد بھی جب آپ کو ہارٹ اٹیک کی کوئی علامت نہیں ملتی اور آپ مریض کو بلاخر بتا دیتے ہو کہ تمہیں کوئی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا ہے، یہ کوئی اور وجہ ہے، تو مریض خوش ہونے کی بجائے مزید غمگین ہو جاتا ہے۔ اب ہونا تو اسے خوش چاہیے تھا، لیکن مریض اس ٹائم گھبرا جاتا ہے کہ اچھا میری تو ساری علامتیں جو تھیں وہ ہارٹ اٹیک کی پوری ہو رہی تھی، دل بھی گھبرا رہا تھا، سینے میں بھی درد تھی، پسینے بھی سٹارٹ ہو گئے تھے، تو یہ ڈاکٹر نے تو ہارٹ اٹیک نکالا ہی نہیں، ڈاکٹر کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اب اس کو دوسری پریشانی یہ ہوتی ہے کہ اگر ہارٹ اٹیک نہیں ہے تو ہے کیا؟ تو گھبرائے نہیں۔ یہی بات کرنے کے لیے آج کی ویڈیو میں میں اور آپ مل کے بیٹھے ہیں۔ دراصل حقیقت کچھ اس طرح سے ہے کہ ایمرجنسی یا او پی ڈی میں جتنے بھی مریض چیسٹ پین کے ساتھ آتے ہیں ان میں سے صرف 31% ایسے نکلتے ہیں جن کی چیسٹ پین کے پیچھے کوئی دل کی وجہ نکلتی ہے۔ باقی جو 69% ہے ان میں کسی میں معدے کا کوئی عارضہ نکل رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے چیسٹ پین ہو رہی ہوتی ہے، پھیپھڑوں کا کوئی مسئلہ نکل رہتا ہے جس کی وجہ سے چیسٹ پین ہوتی ہے، یا پھر دماغ سے متعلق یا ان کے حواس، اپنے حواس کے متعلق جو یا پھر کوئی پینک اٹیک کا ایشو نکل آتا ہے جس کی وجہ سے انہیں چیسٹ پین یا سینے میں درد اور گھبراہٹ اور بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ تو چلیں بات کر لیتے ہیں ان 5 بنیادی وجوہات کے بارے میں جن کی وجہ سے آپ کو سینے میں درد یا چیسٹ پین ہو سکتی ہے۔ تین باتیں میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گا۔ سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ کیسے آپ کے معدے میں بننے والی گیس آپ کے سینے میں درد کراتی ہے اور اسے آپ ہارٹ اٹیک سمجھ لیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ معدے کی گیس کی وجہ سے جو آپ کو سینے میں درد ہو رہی ہے اس کا علاج کیا ہے، کچھ 2-3 گھریلو ٹوٹکے اور کچھ ایک آدھی میڈیسن جس سے آپ ایزیلی گھر پہ اپنی گیس کی وجہ سے ہونے والی سینے میں درد کا علاج کر سکتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ کون سے 4 بنیادی فرق ہیں جو ہارٹ اٹیک والی درد اور گیس کی وجہ سے ہونے والی سینے میں جو درد ہے اس کا فرق کر سکتے ہیں۔ تو بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے کہ آپ کے معدے میں گیس کیسے بنتی ہے اور وہ کیسے آپ کی چیسٹ پین کاز کرواتی ہے۔ ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا پانی پی رہے ہوتے ہیں تو ہمارے آس پاس والی کچھ جو ہوا ہے ہم اس کو بھی نگل لیتے ہیں، ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ ہے جو لوگ چوئنگم کھاتے ہیں ان کے معدے میں بھی ایکسٹرا گیس بن جاتی ہے۔ تیسری وجہ ہے بوتلیں پینے والے افراد، کاربونیٹڈ بیوریجز پینے والے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بوتل جب آپ کھولتے ہیں تو اس میں سے بہت سی گیس ریلیز ہوتی ہے، اور اس گیس ریلیز ہونے کے باوجود بھی اس بوتل کے اندر اچھی بلی گیس ہوتی ہے موجود جب ہم اسے پی رہے ہوتے ہیں۔ تو تیسرا رستہ یہ بھی ہے جس کی وجہ سے گیس ہمارے معدے تک پہنچتی ہے، اور چوتھی وجہ اسموکنگ بھی ہے۔ اسموکنگ کی وجہ سے بھی ضروری نہیں کہ سارے کا سارا جو دھواں یا گیس ہے وہ ہمارے پھیپھڑوں میں ہی جا رہی ہے، اس میں سے کچھ گیس اسکیپ کر کے فرار پا کے ہمارے معدے میں بھی بھر جاتی ہے۔
تو یہ 4 بنیادی وجہ جس کی وجہ سے آپ کے معدے میں گیس اکٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب وہ معدے کی برداشت سے زیادہ یا معدے کی کیپیسٹی سے زیادہ گیس بڑھ جاتی ہے، آپ کے زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو پھر وہ آس پاس والے ایریاز میں پریشر ڈالنا شروع کرتی ہے۔ آپ کا معدہ اس جگہ پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب ادھر گیس اس کے اوپر اپر ریجن میں بن جاتی ہے تو وہ آپ کے سینے میں ڈسکمفرٹ، بے چینی کریٹ کرتا ہے، جس سے آپ ہارٹ اٹیک کا درد سمجھ لیتے ہیں۔ اب اس گیس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ 2-3 سمپل گھریلو ٹوٹکے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ کہ پانی پئیں، جتنا ہو سکے پانی پئیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ وہ جو گیس آپ کے ادھر جمع ہوئی ہے وہ نیچے شفٹ ہوگی، اور پھر آپ کا جو نیچرلی قدرتی طور پہ جو پخانے والے راستے سے گیس خارج ہونے کا جو نظام ہے وہ تھوڑا ایکٹیو ہوتا ہے، اور ادھر سے آپ کی اضافی گیس خارج ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ سونف کا قہوہ یا پھر اجوائن کا قہوہ بھی پی سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کی گیس جو ہے اضافی وہ خارج ہو جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کھانا جب کھا رہے ہیں تو آپ اس کو آرام آرام سے چبا چبا کے کھائیں، ثابت نگلنے کی یا انڈیلنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کاربونیٹڈ بیوریجز اور ڈرنکس کو اوائڈ کریں۔ اب اس کے لیے جو میڈیسن ہے، میڈیسن میں آپ کے پاس سیرپس آ جاتے ہیں، اور ایک آدھی ٹیبلٹ بھی ہے، اس کا میں نام آپ کو پن کر دیتا ہوں۔ اچھا، میڈیسن کی بات کر لیں تو اس میں آپ کے پاس ایک سیرپ آ جاتا ہے ڈائجیکس ایم پی کے نام سے، جو بہت زیادہ مفید ہے، یا پھر آپ کیپسول سائمیتھیکون یا پھر کیپسول ڈائجین بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، تیسرے نمبر پہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو 4 بنیادی فرق بتاؤں گا جنہیں جان کے آپ کے لیے یہ اندازہ لگانا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا کہ آیا جو درد آپ کو ہو رہی ہے وہ سٹمک کی وجہ سے ہو رہی ہے، مطلب معدے کے کسی مسئلے کی وجہ سے ہو رہی ہے، یا وہ دل کے کسی مسئلے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو وہ 4 فرق یہ ہیں۔ سب سے پہلے، درد کس طرح کا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرے نمبر پہ، درد کس وجہ سے ہو رہا ہے، یعنی آپ کو جب درد ہوا ہے اس سے بالکل پہلے آپ کی سٹیٹ آف باڈی کیا تھی، آپ کی باڈی کس کنڈیشن میں تھی، یا آپ نے کیا کیا تھا درد ہونے سے بالکل کچھ دیر پہلے، آپ کس سرگرمی میں ملوث تھے۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے درد کا پیٹرن، اور چوتھے نمبر پہ آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ اس درد کے ساتھ جو ایکسٹرا مینیفیسٹیشنز آتی ہیں، یعنی اس درد کے علاوہ جو آپ کو ہو رہا ہوتا ہے، یعنی گھبراہٹ، پسینے آنا، متلی آنا، قے آنا، ان سب باتوں کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے درد کس نوعیت کا ہے۔ اب درد کی نوعیت سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک والا درد کس طرح کا ہوتا ہے۔ جب اگر آپ کو جو درد ہو رہا ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا سینہ جکڑا گیا ہے، کیا آپ کے سینے کے اوپر کوئی بوجھ ہے۔ اب یہی جو سمٹمز ہے نا کہ سینے کے اوپر بوجھ ہے یا پریشر فیل ہو رہا ہے، یہی جی آئی ٹی کی پرابلم میں یعنی معدے کے مسئلے میں بھی ہوتا ہے، لیکن ان دونوں میں جو فرق ہے وہ ہے شدت کا۔ جب آپ کو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے یا دل کے کسی عارضے کی وجہ سے سینے میں درد ہوگی تو وہ اس قدر شدید بوجھ ہوگا کہ ڈاکٹرز اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک والے مریض کو یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کی چھاتی پہ ہاتھی کھڑا ہو گیا، یعنی اتنا بوجھ ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے آپ کو، اپنے دل پہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں زمین پہ لیٹا ہوں اور گویا کہ ایک ہاتھی اپنے پورے وزن کے ساتھ میرے سینے پہ کھڑا ہو گیا، اور آپ کہتے ہو اتنا بوجھ۔ جبکہ جو جی آئی ٹی کی مسئلے کی وجہ سے معدے میں گیس یا تیزابیت کی وجہ سے جو آپ کو سینے میں جلن یا درد ہوتی ہے یا بوجھ محسوس ہوتا ہے وہ اس سے بہت 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 کم شدت کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسرے نمبر پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس درد کا پیٹرن کیا ہوتا ہے۔ تو جو درد آپ کو معدے میں گیس یا تیزابیت کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ عام طور پہ آپ کے پیٹ کے اوپر والے حصے یا چھاتی کے نیچے والے حصے کے اندر محسوس ہوتا ہے، یعنی اس جگہ پہ۔ جبکہ جو ہارٹ اٹیک کے دوران آپ کو سینے میں درد ہوتا ہے وہ آپ کی سینٹرل چیسٹ میں، درمیانی حصے میں ہوتا ہے، بائیں طرف ہوتا ہے، آپ کے بازو میں، آپ کے کندھے میں جاتا ہے، اور آپ کی گردن اور آپ کے جبڑے کے نچلے حصے کو بھی اپنی جکڑ میں لیتا ہے۔ لیکن حیران کن طور پہ جو آپ کے معدے کی گیس کی وجہ سے ہونے والا درد ہے وہ بھی بعض اوقات دوسری جگہ پہ شفٹ ہو جاتا ہے، یعنی معدے کے اوپر والے حصے سے اور چھاتی کے نیچے والے حصے سے یہ بیک سائڈ پہ بھی شفٹ ہو سکتا ہے، یعنی کمر والی سائڈ پہ بھی آپ کو محسوس ہوتا ہے۔ تو اسی لیے پیشنٹ جو ہے وہ کنفیوز کرتا ہے اپنے گیس پین کو اپنے کارڈیک پین کے ساتھ انٹر ریلیٹ کر لیں۔
لیکن یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ معدے میں گیس کی وجہ سے جو سینے میں درد ہو رہی ہے وہ ہمیشہ سینے کے نچلے حصے میں ہوگی. بعض اوقات یہ بھی شفٹ کر جاتی ہے اور کمر تک چلی جاتی ہے. تو انہیں ڈفرینشیٹ کرنے کا جو بنیادی کلی ہے وہ شدت ہی ہے. دل کے دورے والی درد کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے اس درد سے جو کہ گیس کی وجہ سے ہوتی ہے, اور دل کے دورے والی درد موسٹلی زیادہ تر ایک خاص پیٹرن ہی فالو کرتی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تیسرے نمبر پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ کی باڈی کس سٹیٹ آف ہیلتھ میں تھی اس درد کے شروع ہونے سے بالکل پہلے. تو اگر تو آپ پہلے سے ہی ایک دل کے مریض ہیں جنہیں پہلے کوئی ایک آدھا ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے یا وہ دل کی دوائیوں پر ہیں, اور پھر ایسی صورت میں انہیں اچانک سے دل کی درد شروع ہو جاتی ہے, سینے میں درد شروع ہو جاتی ہے, پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں, گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے, جلن شروع ہو جاتی ہے, الٹی آ جاتی ہے, تو ایسے موقع میں باقی علامات کا انتظار نہیں کرنا, نہ ہی گھر پہ کچھ منٹ بھی ضائع کرنے ہیں, بلکہ فوراً ایمبولنس کا انتظام کرنا ہے اور کسی اسپیشلسٹ کارڈیک یونٹ میں یعنی دل کے ہسپتال میں چلے جانا ہے. لیکن دوسرے نمبر پہ اگر آپ کو معدے کا کوئی عارضہ ہے جس کے لیے آپ دوائی کھا رہے ہیں, اور پہلے بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو گیس ہو جاتی ہے اور 2-3 دفعہ آپ اسپتال جا چکے ہیں, آپ کی ای سی جی, ایکو, اینجیو سب ہو چکی ہے اور وہ سارے ٹیسٹ نارمل آئے ہیں, سی ایف ٹیز بھی آپ کے نارمل آئے ہیں یعنی کارڈیک فنکشن ٹیسٹ جنہیں ہم کہتے ہیں وہ بھی نارمل آئے ہیں, تو عین ممکن ہے کہ یہ درد آپ کو کسی انڈائجیشن کی وجہ سے, بد ہضمی کی وجہ سے یا گیس بھر جانے کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو آپ اپنا پوسچر چینج کر کے دیکھیں, ہو سکتا ہے لیٹنے سے, اپنا پوسچر تبدیل کرنے سے, یا پھر جو گیس کے لیے آپ سیرپ یا دوائی استعمال کرتے ہیں وہ استعمال کرنے سے کچھ منٹ میں آپ کو ریلیف مل جائے. اور ساتھ میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں آپ نے اسی طرز کی خوراک تو نہیں استعمال کی جس وجہ سے پہلے بھی آپ کو معدے میں گیس, بد ہضمی یا تیزابیت کا مسئلہ رہتا ہے. تو چوتھا فرق ہے ہمارے پاس اضافی علامات کا. تو اگر تو آپ کو سینے میں درد کے ساتھ ساتھ آپ کا سانس بھی اکھڑنا شروع ہو گیا ہے, آپ کو اچانک بہت ہی زیادہ پسینہ آنا شروع ہو گیا اور آپ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے, تو یہ اضافی علامات عین ممکن ہے کہ زیادہ تر یہ اضافی علامات جو ہیں وہ دل کے دورے کی طرف ہی اشارہ کرتی ہیں. لیکن اگر آپ کی اضافی علامات کچھ اس طرح سے ہیں کہ آپ کو متلی آ رہی ہے, آ رہی ہے, اور آپ کا جو خوراک والی نالی ہے اس میں آپ کو جلن کا احساس ہو رہا ہے, تو عین ممکن ہے کہ آپ کے معدے کا کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو چھاتی میں درد ہوگی. تو یہ 4 فرق یاد کر لیں تاکہ بہت سے موقعوں پہ آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. ان کی 2 وجوہات کو ڈسکس کر چکے ہیں, جس میں سے ایک تو تھا دل کا کوئی عارضہ یعنی دل کا دورہ یا دل کے پٹھوں کا کوئی عارضہ, اور دوسری وجہ تھی آپ کے معدے میں بننے والی گیس. اب دیکھ لیتے ہیں تیسری وجہ. تو جو تیسری وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو سینے میں جلن اور درد محسوس ہوتی ہے وہ ہے آپ کا GERD, گرڈ کا ڈیزیز. اب یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلے کو عام زبان میں آپ کو اس طرح سمجھا دیتا ہوں کہ ہمارے معدے اور خوراک کی نالی کے درمیان ایک وال ہوتا ہے. جب وہ وال کسی بھی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے یا اپنا فنکشن نہیں کرتا تو ہمارے معدے میں بننے والا جو تیزاب ہے وہ اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے, یعنی معدے سے واپس خوراک کی نالی میں آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہمارے معدے کی دیوار کو تو اللہ کی ذات نے کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ اس پہ وہ تیزاب اثر نہیں کرتا, لیکن ہماری خوراک کی نالی پہ ایسی کوئی پروٹیکٹیو کور نہیں ہے. تو جب اس وال کی خرابی کی وجہ سے خوراک اور ایسڈ واپس آتا ہے خوراک کی نالی کے اندر, تو وہ نالی کو ڈیمیج کرتا ہے, اس کو زخمی کرتا ہے, اس میں السر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اپنے سینے کے درمیان میں, کیونکہ وہ خوراک کی نالی ادھر سے گزر رہی ہوتی ہے معدے تک جاتی ہے, یہاں پر آپ کو جلن اور درد محسوس ہوتی ہے جس کو آپ کارڈیک پین سمجھ لیتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہوتا, وہ آپ کو ایک معدے کے مسئلے گرڈ GERD کی وجہ سے ہو رہی ہے. چوتھی جو وجہ ہے جس کی وجہ سے سینے میں درد ہوتی ہے وہ ہمارے پھیپھڑوں کے کچھ مسائل ہیں جس کے اندر دما یعنی کہ ایستما آ جاتا ہے. دوسرے نمبر پہ نمونیا کی وجہ سے بھی, اگر آپ کا نمونیا بگڑ جائے تو بھی آپ کو سینے میں درد ہو سکتی ہے. تیسرے نمبر پہ اگر آپ کو پھیپھڑوں میں پانی پڑ گیا ہے یا کوئی پس پڑ گئی ہے تو بھی آپ کو سینے میں درد ہو جاتی ہے. اور چوتھے نمبر پہ اگر آپ کی پھیپھڑوں کی جو شریانے ہیں ان میں کوئی کلاٹ پھنس گیا ہے جسے ہم پلمنری ایمبولزم کہتے ہیں, تو اس صورتحال میں بھی آپ کو سینے میں درد ہو سکتی ہے جس کو آپ
دل کا عارضہ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ ٹیسٹوں کے بعد، سی ٹی اسکین کرنے کے بعد، ایکس رے کرنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ یہ تو دل کا عارضہ نہیں تھا، یہ آپ کو پھیپھڑے کا کوئی مسئلہ تھا۔ اور پانچویں اور آخری نمبر پہ جو وجہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے پینک اٹیک۔ اب پینک اٹیک جو ہے اس کی ڈیٹیل ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، لیکن بیسیکلی یہ آپ کے دماغ سے اس کا تعلق ہے، آپ کے دل یا پھیپھڑوں کے کسی عارضے سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ ہوتا اس میں کچھ اس طرح سے ہے کہ مریض اپنی کسی بھی روزمرہ کی زندگی میں ہونے والے، معمول میں ہونے والے واقعات کی وجہ سے سٹریس لے جاتا ہے، ٹینشن لے جاتا ہے، اور وہ ٹینشن اس کے سر پہ اتنی سوار ہو جاتی ہے کہ اس کے جسم میں سٹریس ہارمون انکریز ہونے لگ پڑتے ہیں، اور اے این ایس جو ہوتا ہے ہمارا، جو ہمارے نروس سسٹم کا ایک حصہ ہے، وہ ہمارے دل کی کو تیز تیز کانٹریکٹ کروانے لگ پڑتا ہے، ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور ہماری جو چھاتی کے مسل ہیں اور ہماری جو پسلیاں ہیں وہ اندر کی طرف کھنچنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو پینک اٹیک والا مریض کو بھی جب جاتی ہے اور ہماری جو چھاتی کے مسل ہیں اور ہماری جو پسلیاں ہیں وہ اندر کی طرف کھنچنا شروع ہو جاتی ہے، تو پینک اٹیک والا مریض کو بھی جب اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور اس کے چھاتی کے پٹھے اور اس کی جو پسلیاں ہیں وہ اندر کی طرف کھنچنے لگ پڑتی ہیں، تو وہ اسے دل کا دورہ سمجھتا ہے، حالانکہ وہ پیورلی، ہوللی، سوللی، مکمل طور پہ اس کے اپنے ذہن کی کسی ٹینشن کی وجہ سے اور اس کے ایک نفسیاتی بیک اینڈ پہ کسی نفسیاتی مسئلے کی وجہ سے اسے وہ پینک اٹیک ہوا ہوتا ہے، جس کو وہ دل کا دورہ سمجھ لیتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کے ذہن میں چیسٹ پین کو، سینے کے درد کو لے کے جو بھی شک و شبہات تھے وہ ختم ہو چکے ہوں گے، اور اب آپ خوف میں نہیں مبتلا ہوں گے سینے میں ہونے والی ہر درد کے ساتھ، بلکہ آپ تسلی رکھیں گے کہ ضروری نہیں کہ مجھے دل کا عارضہ ہے یا مجھے دل کا دورہ ہی پڑا ہے، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، اس لیے مجھے ڈھارس باندھی رکھنی ہے اپنی ڈھارس، مجھے اپنا حوصلہ قائم رکھنا ہے، اور مجھے ہمت کر کے ہسپتال یا قریبی کلینک جانا ہے اور ڈاکٹر سے فزیکلی اپنے جسم کا معائنہ کروانا ہے، تاکہ میں جان سکوں کہ اس درد کی کیا وجہ ہے۔ اپنا خیال رکھیں، جلد ملاقات ہوگی، فی امان اللہ۔